پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک جنازے کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنانے والا ہوں کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے دوستوں۔ کسی گاؤں میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے جن کا نام حاجی قدرت اللہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا بہت علم تھا اور سارا گاؤں آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ بہت سے لوگ آپ سے علم حاصل کرتے، یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس دین کی تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے کچھ سیکھ سکیں۔ آپ بچوں کو صحابہ اور انبیاء کرام کے واقعات سنایا کرتے تھے اور اولیاء کرام کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ اس مسجد کے قریب ہی ایک پیڑ تھا، آپ اس کے نیچے بیٹھتے اور گاؤں والوں کو علم سکھاتے رہتے۔ حاجی صاحب بہت نرم دل تھے اور کسی کے لیے دل میں بغض یا نفرت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان کو اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی غرور تھا۔ جب بھی کسی کو ان کی ضرورت پڑتی تو وہ فوراً حاضر ہو جاتے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے جنازے پڑھائے تھے۔ جب کبھی آپ کو بلایا جاتا تو بلا جھجک آپ چلے جاتے۔ ایک رات آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے اور یہ سردیوں کی رات تھی، موسم بہت ٹھنڈ تھا، ہر طرف سنسان تھی۔ اچانک آپ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے سفید لباس میں نورانی شکل والا ایک شخص کھڑا ہے اور اس شخص کے دائیں اور بائیں دو آدمی ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا اور پھر بولا، کیا یہ حاجی قدرت اللہ کا ہی گھر ہے؟ حاجی صاحب نے کہا، جی ہاں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا بھائی آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ برائے کرم آپ ہمارے ساتھ چلیں اور میرے بھائی کا جنازہ ادا کریں۔ ہم نے سب تیاریاں کر لی ہے، بس آپ کا ہی انتظار ہے۔ جانے کیوں حاجی قدرت اللہ صاحب کو اس شخص کو دیکھ کر بڑا ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص بنا آنکھ جھپکے آپ کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے ساتھی بھی اسی طرح بنا کچھ بولے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کیا میں آپ کے بھائی کو جانتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، میرا بھائی تو آپ کے پرانے گھر میں آیا کرتا تھا لیکن آپ اسے نہیں جانتے۔ حاجی صاحب نے سر ہلا دیا اور کہا، آپ لوگ تھوڑی دیر رکیے، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، یعنی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد حاجی صاحب باہر نکلے اور اس شخص کو چلنے کو کہا۔ رات کافی گہری تھی، سب طرف سنسان تھا، لیکن کیونکہ آپ پہلے بھی راتوں کو جنازہ پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے اس لیے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ تینوں بندے آگے چل رہے تھے اور آپ ان کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن تینوں کے چلنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ گاؤں سے باہر نکل گئے اور پھر ان کو اسی طرح چلتے چلتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ حاجی صاحب کو اب گھبراہٹ محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ تینوں جس طرف جا رہے تھے وہ جگہ کھنڈر تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ حاجی صاحب ان سے بولے، مجھے لگتا ہے آپ یہاں پر نئے ہیں، آپ کو راستوں کا نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیں کہاں جانا ہے، کیونکہ آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ جگہ کھنڈر ہے۔ تو پہلے والا شخص رکا اور حاجی صاحب سے بولا، اے آدم زاد، تم فکر مت کرو، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب اس کی بات سن کر ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ اس شخص نے مجھے آدم زاد کیوں کہا؟ یہ مجھے میرے پرانے گھر سے جانتا ہے، لیکن اس وقت تو میرے گھر میں کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ یہ بات پتہ نہیں اس شخص نے کیسے سن لی۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھیے یہ میرے بھائی کی خواہش تھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم مسلمان جن ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ بس میرے بھائی کا جنازہ پڑھا دیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حاجی صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ان کے ساتھ چل دیے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کھائی پر پہنچ گئے، وہاں بہت سے جنات ایک صف میں کھڑے تھے، ان سب کے قد بہت ہی زیادہ لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے ان کی طرف نہیں دیکھا بلکہ سیدھا جا کر امامت کی نیت باندھ لی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد پہلے والا جن آپ کے پاس آیا اور آپ کا شکریہ ادا کیا اور ایک کوئلہ
آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور کہا یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یعنی انعام ہے۔ حاجی صاحب بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے پھر سے کہا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب اپنی منزل کی طرف چلنے لگے، اتنے میں انہیں پیچھے سے آواز آئی، اللہ حافظ۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ پر وحشت طاری ہوئی اور آپ کا جسم اتنی سخت سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو گیا اور آپ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے خود کو اپنے گھر میں پایا۔ گھر والے آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ آپ دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے تو ہم آپ کو اندر لے آئے۔ آپ 3 دن سے بے ہوش ہیں اور سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ حاجی صاحب بہت حیران ہوئے اور سوچا میں تو اسی جگہ پر بے ہوش ہو کر گر گیا تھا تو میں گھر کیسے پہنچا، اور پھر سارا ماجرا اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ سب گھر والے اس واقعے سے بہت زیادہ حیران ہوئے۔ اگلے دن حاجی صاحب کو وہ کوئلہ یاد آیا۔ انہوں نے جیب سے کوئلہ نکالنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ میں ہیرا آ گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہ واقعہ حاجی صاحب اپنی ساری زندگی کبھی نہ بھولے۔ دوستوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے اور یہ واقعہ ایک پرانے رسالے سے لیا گیا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی یہ واقعہ سنایا جائے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اور ہاں دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔